لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، اس میں حضرت نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس قدر رسول اللہ محبت فرماتے تھے رسول اللہ حسین سے کہ حتیٰ اگر پشت پر آ گئے تو حکم خدا یہ ہے کہ اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے اتر نہ جائے۔ حضرت سید الشہداء کس قدر پیغمبر چاہتے تھے، کس قدر محبت فرماتے تھے، اس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن آج کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ وہی پیغمبر جو حسین کو کبھی چومتے تھے، کبھی کاندھے پر بٹھلاتے تھے، کبھی سجدے کو طول دیتے تھے۔ ہاں، عید کا دن ہے، کاندھے پر لیے جا رہے ہیں، کسی نے کہا واہ کیا بہترین سواری ہے، رسول اللہ نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آج وہی بہترین سوار عصر عاشوراء ذوالجلال سے زمین پر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہماری اس عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ دینا۔ دیکھیے، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں، لیکن موت وہ ہے یا خدا موت آئے تو حسین حسین کرتے ہیں، اے میرے معبود موت آئے تو علی علی کرتے آئے، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ انیس اہل بیت مرحوم میر انیس اعلی اللہ مقامہ نے یہی تو کہا ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ابھی نوحے میں آپ نے حسین کی یتیمہ کو سنا، آگے ارادہ تھا، مگر سوچتا ہوں ذرا سا آپ یہاں سے ہوتے چلیے۔ بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں، من جملہ اس میں سے ایک منظر یہ ہے، علماء ہمارے فرماتے ہیں دو بہنیں امام حسین سلام اللہ علیہ کی سگی تھی، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ ان کے علاوہ 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین کی اور تھی کربلا میں، جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھی جن کو حسین نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ جب امام جانے لگے تو حضرت زینب نے کہا بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے،
مگر ان بیویوں کی خواہش ہے ایک مرتبہ جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے آپ گزر جائیے۔ امام گزرنا چاہتے ہیں، کوئی دامن تھام لیتی ہے، اے بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ، اے بھیا نجف پہنچا دو تب جاؤ۔ آج اتنے دنوں کے بعد میرے جیسا گنہگار بیان کر رہا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس عصر عاشور کا کہ جب امام ان بہنوں کے درمیان سے نکلنا چاہتے ہوں گے تو ان کے گریے کا عالم کیا ہوگا۔ بس ذرا سا تصور کر لیجئے، ہر خاتون گریے میں ہے، بے ہوشی کے قریب ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں خود یہ بے ہوشی کے قریب ہوں، کس کو کتنا ہوش ہے کہ 4 برس کی بچی کہاں رو رہی ہے۔ شاید، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید بچی کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میری طرف کون توجہ کرے گا۔ لیکن جیسے بھی ہو، جب بھی ہو، بابا جائیں گے تو ذوالجناح سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئے۔ اور ہوا وہی، جیسے ہی حضرت ذوالجناح کے پاس آئے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، فرماتی ہیں اَإِسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو جواب دیا ہے وہ محاورہ ہے جس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، لیکن شاید مطلب یہ ہو کہ جیسے ہی بچی نے کہا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اب بس آپ ایک بات بتائیے، ایسے موقع پر 3 برس کی بچی ہے نا، 4 برس کی بچی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ بابا جا رہے ہیں اب واپس نہیں آئیں گے، تو کیا کہنا سوچتے ہیں؟ بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، کر لو بابا، مت جاؤ بابا، کہہ سکتی تھی نا۔ اور اگر کہہ دیتی تو کون سی بات، 4 برس کی بچی باپ کی، لیکن آج تک سنا آپ نے کہ بچی نے یہ کہا ہو کہ بابا مت جاؤ، بابا یتیم نہ بناؤ؟ بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے کہ بچی نے کہا ٹھیک ہے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر میں پھیرا جاتا، ایک مرتبہ مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ حسین زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری، امام نے اتارا، یا یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا پڑا۔ جیسے بھی ہوا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان کے لیے چلے۔ جیسے ہی چلے تھے، روایت کہتی ہے تب تک پیچھے سے کانوں میں آواز آئی، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا، زینب چلی آ رہی تھی، ذوالجناح سے اتر گئے۔ بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میرے بچے کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا بندے قبا کھولو، ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چوم لے جا رہی، ابھی اسی گلے پہ کل خنجر۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ دشمن کا سپاہی کہتا ہے
دشمن کا سپاہی یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اصحاب سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، لیکن وہ کہتا ہے جب امام نے ذوالفقار نکالی ہے اور حملہ کرنا شروع کیا، یہ فوجی یزیدی بھاگتے تھے اور امام سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ بھاگتے تھے نا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا۔ لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کا جسم مبارک تھا۔ نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھائیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ ادھر سے آ گئے اس طرف جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ نظر پڑ گئی، انہوں نے فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا نا تب روایت کہتی ہے حضرت نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا ہو۔ کہتے ہیں لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید یہ تھا مولا موت نے مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لڑتے 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 بس 2-3 جملے پہ آ گیا منزل۔ کہتے ہیں وقت وہ آیا کہ حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے۔ بہت سی جگہوں پر عاشور کے دن 7 محرم کو مجلس کے بعد ذوالجناح نکلتا ہے۔ آدمی جو سمجھ نہیں پاتا وہ کہتا کیا یہ لوگ گھوڑا لیے لیے گھومتے ہیں جلوس میں، لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کا یہ گھوڑا کتنا وفادار تھا۔ انسانوں میں وفا ملنی مشکل ہے۔ روایت کہتی جیسے ہی حضرت گھوڑے سے گر پڑے نا ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے۔ تو اب روایت کہتی جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، روایت کہتی ہے لجام کو دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے حضرت کے دستے مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ کسی طرح اگر یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں لعنت اللہ علیہ ابن سعد ملول کہتا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدیوں نے، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب عاجز آ گئے تو آخرکار ابن سعد نے کہا جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ مطلب اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا دوڑتا دوڑاتا، جہاں بھی تھا جیسے ہی احساس ہوا فوج ہٹ گئی، جہاں بھی تھا دوڑ کے سیدھے امام کے پاس آ گیا۔ امام کے پاس آن کے اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، جانتے ہیں کیا کیا؟ آیا، کہتے ہیں اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو کاکل کو امام کے خون میں رنگین کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا اور آن کے ہلہلانا شروع کیا۔ ہم اور آپ
جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام لوگ جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذوالجناح در خیمہ پر آ کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ بس ایک چیز پر دیکھیے، پھر میں کہوں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ پیچھے سے خواتین کے چیخنے کی آواز سن رہے ہیں نا؟ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں دیکھا ہوگا، جب عاشور کے دن ذوالجناح نکلتا ہے، مردوں کے بعد یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے، تو دیکھا ہے آپ نے یہ عورتیں اتنے دنوں کے بعد ذوالجناح کو دیکھ کے کیسا چیختی ہیں، کیسا فریاد کرتی ہیں، اسی تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی۔ ارے جب کہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو سوچو، جس وقت ذوالجناح نے آ کے در خیمہ پر آواز لگائے الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، کہتے بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ کسی نے آ کے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے۔ سنو صاحبان اولاد، آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے، حل سقیابی ام قتلت شانہ، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا؟ یہ حال خیمے کا ہے۔ ادھر مقتل کا عالم یہ ہے، فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، ایک نہیں 12 مرتبہ چھری چلائی۔ ایک کسی صاحب مقتل نے لکھا کہ ذبح کما یذبح الکبش، امام کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح ہوتا۔ میں کہوں گا آپ نے لکھا، خدا آپ کو اجر دے، مگر حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا الملموح بالقفا، سامنے سے نہیں، پسے گردن، کل خنجر، سوکھا گلا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ خدا جتنے لوگ ہیں سب کو جو جا چکے ہیں پھر سے امام کے قبر مبارک کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جب کربلا جائیے گا آپ کو وہاں بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب نہیں برداشت ہوا تڑپ کے فرماتی ہیں یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سوچ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا۔ دیکھیے ایک چیز بس آ گیا مشامہ غریب، ایک لمحہ بس میرے بھائیوں، کربلا میں
بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو تاریخ نہیں دیکھ سکی، جو تاریخ نے دیکھا اس نے لکھ دیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تاریخ نہیں دیکھ سکی، جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ بھی نہیں سکتی۔ زینب کو تڑپتے تاریخ نے دیکھا، لکھ دیا، مگر ایک منظر ایسا ہے جس کو تاریخ نہیں دیکھ سکی، کہ وہ روایتوں سے آئی ہے، حدیثوں سے آئی ہے۔ اسی میں کہتے ہیں کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا، خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تل میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک الشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ لوگو تمہارا امام قتل ہو گیا، شیعو تمہارا امام شہید ہو گیا۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید کر دیے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں، یار امیر المومنین آپ کو آپ کے فرزند کا پرسہ دیتے ہیں، یا صدیقہ طاہرہ آپ کے حسین کا پرسہ، اے حسن آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ۔ امام قتل دنیا میں جب آدمی مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، کہ اب تو ختم ہو گئے، اب تو شہید، اب تو بس کرو نا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حضرت شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آگ لے کے حسین کے خیموں کی طرف بڑھے، ایک خیمہ، دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ، روایت کہتی ہے بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک روایت کہتی ہے کہ آخر کار حضرت زینب امام سجاد کے پاس آئی، کہتی ہے بیٹا تم امام وقت ہو میرے لال، بتاؤ جل کے مر جائیں؟ فرمایا ببی اما علیکن بالفرار، جان کا بچانا واجب ہے۔ خود حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب سارے خیمے، آپ دیکھیے حضرت زینب کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، رہتی دنیا تک پورے اسلام پر زینب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب سارے خیمے جل چکے تو کیا دیکھتا ہوں ایک خیمہ ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس خیمے کے باہر میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے، ہاں جس کو کف افسوس، ایسی بے چینی تھی کہ میں نے آ کے پوچھا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے اس خیمے میں آپ کی؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا جو چل نہیں سکتا، نقل تو کیا کمبخت مگر پھر بھی کسی نے بیوی کی مدد نہیں کی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جی کڑا کے کر کے حضرت زینب چلتے شولوں سے اندر چلی گئی۔ حمید کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد زینب کاندھے کے اوپر امام سجاد کو لیے ہوئے جلتے ہوئے شولوں سے باہر۔ نہیں معلوم بس آخری یہ ہنگامہ کب رکا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، ایک وقت آیا
کہ جب ذرا کچھ سناٹا ہوا، رات کی تاریکی چھا گئی، حضرت زینب نے کہا بہن سے، اس لیے کہ انہی کے حوالے پہ پورا گھر کر کے گئے تھے، فرماتی ہے بہن آؤ ذرا بھیا کی امانتوں کو شمار تو کر لیا جائے، بچوں کو دیکھ تو لیا جائے، وہی بچی جو سینے پہ سوتی ہے دیکھا وہی بچی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چلو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ دور گئی تھی، سامنے سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، پوچھتی ہے تو نے کسی بچی کو تو ادھر نہیں دیکھا؟ وہ کہتا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر نشیب میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے گیا تھا، کسی بچی کی ایسی دردناک آواز رونے کی آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ اب جو ادھر گئی کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر سے بچی لپٹی ہوئی ہے۔ بیٹی اٹھو، ارے یہ کس کا لاشا ہے؟ فرمایا بوبی اماں میرے بابا کا۔ کیسے پہچانا؟ کہا جب میرے دامن میں آگ لگی تھی بابا بابا کہہ کے اسی طرف بھاگی، اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بلا